بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان. اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. جا نکل جا یہاں سے، دفعہ دور ہو بدذات. آستین کا سانپ ہے. میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا لیکن ناگن کو پلایا تھا. یہی سمجھوں گی. جا بخش اب مجھے. میں تیری صورت پر، تیرے اس خوبصورت بدن پر تھوکتی ہوں مردار. چلی جا یہاں سے. وہ ادھیڑ عمر عورت شاید طیش اور غضب کے عالم میں اسے بازو سے دھکے دیتے ہوئے اسے بوسیدہ سے گھر کے دروازے سے باہر دھکیل رہی تھی اور ریٹھوں کی طرح وہاں جم کر کھڑی تھی. جا جا، دور ہو جا. چلی جا. کیوں آئی ہے ادھر؟ مر گئی ہے ہم تیرے لیے. اس دن کی لعنت تجھ پر جس دن تو پیدا ہوئی میرے گھر. نکل یہاں سے. منہ سے کف اڑاتے ہوئے اس گہرے سانولے رنگ کی بھدی سی عورت نے اب کے پوری قوت سے زور لگا کر اسے دھکا دیا تھا اور اسی دروازے سے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اور فوراً ہی اس نے لکڑی کے سال خوردہ دروازے کو بند کر کے کنڈی چڑھا لی تھی اور اب ملگجے میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کی جگہوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی. دماغ پر بے تحاشا زور دینے کے باوجود اسے وہ جگہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اسے لگا کہ سر اس کا زور زور سے چکر کھا رہا ہے. وہ ابھی گر پڑے گی. اس نے گرنے سے بچنے کے لیے سہارے کی خاطر ادھر ادھر اندھیرے میں ہاتھ مارے مگر قریب اسے کوئی سہارا نہ مل سکا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ زور سے گری تھی. وہ بھی ایسے کہ فرش پر گرنے کی بجائے جیسے وہ بہت بلندی سے نیچے ہی گرتی چلی جا رہی تھی. تیز تیز ہاتھ پاؤں چلانے کے باوجود کوئی دیوار، کوئی آسرا اسے نہ مل سکا. وہ اب پورا حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی مگر اس کے گلے سے کوئی آواز نہ نکل رہی تھی. یہ کیسی بے بسی تھی، کیسا بیچارہ پن. وہ نیچے ہی نیچے گر رہی تھی. ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی. آج اس خواب کو متواتر دیکھتے ہوئے اسے 3را دن تھا. تو کیا کوئی میرا منتظر ہے؟ کسی کو ابھی بھی میرا انتظار ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرائے سوچنے لگی. نہیں. اسی وقت اس نے نفی میں سر ہلایا. اگر کسی کو میرا انتظار ہوتا تو یوں مجھے دھکے نہ ملتے اور میں یوں آسمان سے پاتال میں نہ جا گرتی. اف، کس قدر وحشتناک خواب ہے. اور مسلسل 3 دن سے. وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. ریشمی گاؤن کی ڈوریاں کستے ہوئے اس نے خوابگاہ کے مہین پردے ہٹائے. کمرے میں ایئر کنڈیشن کی خوشبو دار ٹھنڈک تھی مگر اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا. اس نے گھبرا کر باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول دی. رات کے 3 بجے تھے. باہر پول لائٹس کے باوجود غبار آلود اندھیرا ہر طرف موجود تھا. وہ کھڑکی سے سر باہر نکال کر گہرے گہرے سانس لینے لگی. مجھے اس خواب کا کھوج لگانا چاہیے. آخر اماں کیوں مجھے 3 دن سے نظر آ رہی ہیں ورنہ اس سے پہلے تو وہ مجھے کبھی بھی ایک بار بھی نظر نہیں آئی. اور ایسا ناراضی کا عالم کہ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی. اماں اب کہاں؟ اس نے فضا میں ایک اور گہرا سانس لیا. اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی. مجھے یقین ہے ہو سکتا ہے اماں زندہ ہو اور مجھے یاد کر رہی ہوں. کہیں دور امید کا جگنو جھلملایا تھا. ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو مگر مسلسل خواب میں آنا، شاید وہ بھی میری اس تنہائی کو محسوس کر رہی ہوں. مجھے اس کی تلاش میں نکلنا چاہیے ورنہ اس حسین محل میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی. تنہائی سے لڑ لڑ کر. اس پر ڈراؤنے خواب نے جیسے آسن کو رستہ دکھایا. تنہائی کے آس آکٹوپس سے جان چھڑانے کا. ہاں، میں کل جاؤں گی ضرور پتہ کرنے. ہو سکتا ہے اماں زندہ ہو، بھائی وہی ہو. میں جھوٹ موٹ کچھ بھی کہہ کر ان سے معذرت کر لوں گی. پھر میرا یہ اسٹیٹس، شاید مجھے ان سے کچھ بھی نہ کہنا پڑے. ایسے رشتہ دار بے شک دولت کے دشمن ہوتے ہیں مگر اس تنہائی سے تو اچھے ہوں گے. میں کل ہی نکلتی ہوں ان کی تلاش میں. مجھے اب اس بات کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ حیرت ہے. بستر کی طرف واپس پلٹتے ہوئے شائستہ خود سے کہہ رہی تھی. اگلی صبح اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والی کھٹر پھٹر کی آواز سے کھلی. پھر بھی اس کی بے قلی نے بھی اسے جگائے رکھا تھا. کروٹیں بدل بدل کر پہلو دکھ گئے تھے مگر دور کھڑی مسکراتی تھی. ایک بار تو روشی بھی اٹھ گئی، شاید اس کی مسلسل کروٹیں لینے سے. کیا ہے بھیا، نیند نہیں آ رہی؟ نیند سے بوجھل آنکھیں اس نے بامشکل کھولے تھی. نہیں، ٹھیک ہوں. اس نے خواہ آنکھیں بند کر لی. گھر یاد آ رہا ہے. ممانی جان سویا وغیرہ؟ وہ چند لمحوں بعد ہی قیاس کر کے بولی. مجھے کوئی یاد نہیں آ رہا. میں سو رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ. اس نے روشی کو سختی سے جواب دیا. وہ چند لمحے اس کی شکل دیکھتی رہی پھر کروٹ بدل کر سو گئی. اور اسے نیند وہی 4 بجے کے بعد آئی تھی. اور اب اس کھٹر پھٹر نے. اس نے جھنجھلا کر گردن گھمائی.
جدھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ رافع اپنی رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، اس کے دروازے کھول کھول کر نہ جانے کیا کیا تلاش کر رہا تھا۔ روشی جا چکی تھی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 9:15 بج رہے تھے۔ روشی کیا مصیبت ہے؟ میری بلو نوٹ بک ادھر پڑی تھی، کدھر پھینک ڈالی تم نے؟ رافع کی تیز دھاڑ پر روشی بھاگی آئی۔ کون سی نوٹ بک تھی؟ آپ کی کسی چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ جلدی کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ادھر دراز میں رکھی تھی میں نے۔ رافع نے ایک جھٹکے سے بند دراز کھولی۔ یہ تو پڑی ہے، یہی ہے نا؟ روشی نے ایک نوٹ بک دراز سے نکال کر اس کے آگے کی۔ ہاں یہی ہے۔ وہ جیسے ٹھنڈا ہو کر بولا۔ بھائی ناشتہ ادھر ہی لے آؤں؟ وہ جانے سے پہلے ڈرتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کچن میں ہی کر لوں گا، اس نے سختی سے کہا۔ 2-3 کتابیں اور اٹھائی، ہیئر برش الٹا سیدھا بالوں میں گھمایا، شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ باہر جاتے اس نے ایک بے اختیار سی نظر سامنے لیٹی ابیہ پر ڈالی تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں مینچ لی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رافع کی طرف دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اور اس کا ابیہ کو دیکھنا۔ اس کے باوجود کوشش کے اسے نیند نہیں آئی۔ 10 بجے کے قریب وہ نہا کر فریش ہو چکی تھی اور بال بنا رہی تھی جب روشی ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر چلی آئی۔ گڈ مارننگ بیا، کیسی ہو؟ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ فائن۔ اس نے بال دوسری طرف جھٹکے۔ روشی نے ناشتہ رائٹنگ ٹیبل پر لگانا شروع کیا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ نہیں کریں گی؟ وہ دوپٹہ کندھے پر ڈال کر بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ امی ناشتہ کر چکی ہیں اور اب چائے بنا رہی ہیں، ابھی لے کر آتی ہوں، آ جاؤ تم، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ کل کے لوازمات میں سے حلوہ پوری غائب تھا، باقی وہی ناشتہ تھا۔ روشی اتنا کچھ نہ بنایا کرو، میں صرف چائے کے ساتھ ایک سلائس لیتی ہوں۔ روشی نے اصرار سے آملیٹ اس کے آگے کیا تو وہ بولی، ابھی تو امی کہہ رہی تھی سوجی کا حلوہ بنا لو یا انڈوں کا۔ میں نے کہا امی پتہ نہیں بیا کو پسند ہے یا نہیں، ویسے تمہاری اسمارٹنس کا یہی راز لگتا ہے، اتنا مختصر سا ناشتہ۔ وہ خوش دلی سے بولی۔ وہ تمہاری اسمارٹنس کا، وہ جواباً بولی، گھر کے کام ابھی سیکھنا، جب سارا کام منٹوں میں سمیٹوں گی۔ کھاتی البتہ میں خوب ہوں، کام کے بعد بھوک ہی اتنی زیادہ لگتی ہے۔ وہ بھولا سا منہ بنا کر بولی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ڈیڈی کی وفات کے باوجود گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے۔ تم خوش تو ہونا بیا؟ شاید بیا کی مسکراہٹ سے شے ملی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم خوش نہیں ہو؟ شاید، پتہ نہیں، جس کے اتنے سارے خواب ایک دم ٹوٹ جائیں اسے کیا پتہ چلے گا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ اس کی طبیعت ایک دم سے سیر ہو گئی۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کھاؤ اور؟ روشی نے فوراً اسے ٹوکا۔ بس بہت کھا لیا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت پھپھو چائے کی ٹرے اٹھا کر اندر چلی آئی۔ السلام علیکم پھپھو، اس نے آہستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو، سدا اسی طرح مسکراؤ۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھ کر اسے پیار کیا۔ رات نیند آ گئی تھی؟ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ جی۔ روشی نے اٹھ کر چائے کا ایک کپ اسے تھمایا اور ایک پھپھو اور خود ناشتے کے برتن کچن میں رکھنے چلی گئی۔ روشی بیٹا، دیکھنا اپنے ابو کو اٹھ گیا ہو تو ناشتے کا پوچھ لو، انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگی۔ ابو تو نہا کر تیار ہوئے بیٹھے ہیں، میں انہیں ناشتہ دینے جا رہی ہوں۔ اس وقت روشی اندر آ کر اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہیں، ابھی تو میں دیکھ کر آئی تھی سو رہے تھے، پھپھو خود ہی بڑبڑائی۔ اداس ہو بیا؟ چند منٹوں بعد کمرے کی خاموشی محسوس کر کے بولی۔ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا، یہ دن 3 بارشوں سے موسم اچھا ہو گیا ہے، رات بھی اچھی خاصی خنکی ہو گئی ہے، بس اب راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گی، دن کی گرمی تو ابھی خیر رہے گی۔ وہ یوں ہی بات کرنے کو بولی۔ وہ چپ رہی۔ ابھی روشی فارغ ہو جاتی ہے تو کمرے کی صفائی کر دیتی ہیں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک اور غیر اہم سی بات کی۔ وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی۔ آج دوپہر کو کھانے میں کیا پکائیں؟ 1.5 منٹ کے طویل وقفے کے بعد انہیں ایک اور بات سوچی جس میں اس کا بولنا لازمی تھا۔ کچھ بھی پکا لیں، مگر میں نہیں کھاؤں گی، ابھی تو ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو مجھے بھوک نہیں لگے گی۔ لو، تم نے تو ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا، سب کچھ روشی یوں ہی اٹھا کر لے گئی ہے۔ بچے جس چیز کو دل کرتا ہے، جو ناشتہ کھانے میں پسند کرتی ہو، بتا دیا کرو، میں بنا لیا کروں گی۔ یوں آدھا پیٹ خالی چھوڑ کر اٹھنا تو اچھی بات نہیں۔ اسے ان کی لگاوٹ سے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ جی چاہا اس ڈربے سے کہیں دور نکل جائے۔ تمہیں محسوس تو ہو رہا ہوگا بہت۔ چند لمحوں بعد وہ پھر بولی۔ جی؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا؟
ماحول کا فرق، اپنے گھر کا اور یہاں کا۔ وہ پست آواز میں بولی، لو بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ دل میں کڑی، شاید تقدیر اسی کو کہتے ہیں جو راہ چلتے تمہارے گلے آ پڑی۔ وہ خود ہی جیسے اس کی سوچوں کا اندازہ لگا رہی تھی۔ رافع کے امتحان ہے، 16 سال کی محنت ہے اس کی، پھر یہ اچانک شادی۔ بہت چڑچڑا ہو رہا ہے آج کل، ورنہ عام حالات میں تو اسے بہت کم غصہ آتا ہے۔ چائے کا خالی کپ انہوں نے ٹرے میں رکھ دیا۔ ویسے بھی ذہنی طور پر وہ بالکل تیار نہیں تھا، تمہاری طرح۔ ہو جائے گا ٹھیک، آہستہ آہستہ۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے اسے کوئی مرض لگا ہو۔ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو جائے گا۔ بھلا کسی کی سہاگ رات بھی دوبارہ لوٹ سکتی ہے، گیا وقت بھی پڑ سکتا ہے، اور جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کا عمر بھر کا پیار بھی اس کے نقوش مٹا سکے گا۔ اسے سوچ کر ہی غصہ آنے لگا۔ وہ کپ ہاتھ میں کھڑی ہوئی، وہ سر اٹھا کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ابھیا نے اسی ٹرے میں کپ رکھا اور ٹرے اٹھا لی۔ میں یہ برتن کچن میں رکھا ہوں، کہہ کر وہ رکی نہیں۔ روشی اٹھا لے جائے گی، تم رہنے دو۔ اس نے ان کی پکار کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ روشی بیٹھک میں شاید پھوپھا جان کو ناشتہ دے کر نکلی تھی، اسے ٹرے اٹھا دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ ارے بھیا رہنے دیتی، میں اٹھا لاتی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ باہر صحن دھوپ سے بھرا ہوا تھا، کل کے فنکشن کا آثار۔ صحن کے کنارے کے ساتھ کچرا پڑا تھا، بچوں کے کھائے ہوئے چپس، ببلز، سویٹس اور آئس کریم کے ریپرز، چکن کی ہڈیاں، کلفیوں کے تنکے اور فروٹ کے چھلکے۔ اوپر جاتی سیڑھیوں کی دیوار کے ساتھ 4 گملے پڑے تھے، ان کے ارد گرد پڑے تھے۔ ایک گملے میں گلاب کی کلمیں تھی، ایک میں موتیا کے پھول، اور 2 میں بس تھوڑی سی کمزور ٹہنیاں جھول رہی تھی۔ ابھی صفائی کرتی ہوں تو سارا گند صاف ہو جائے گا، روشی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھ کر قدرے شرمندگی سے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ کام کرواؤں؟ اس نے خاموشی اور بیکاری سے گھبرا کر آفر کی۔ نہ بابا، تم کیا مجھے امی سے مار پٹوانی ہے؟ تم اندر چل کر بیٹھو، دل چاہے تو امی سے باتیں کر لو، ورنہ میں تمہیں 2-4 میگزین اور ڈائجسٹ وغیرہ لا دیتی ہوں، وہ پڑھ لو۔ کہتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کے نیچے بنی چھوٹی سی جگہ سے جھاڑو اٹھا لی۔ کیا منظر ہے روشی بیٹا، اس کو کہتے ہیں تقدیر کی ہیرا پھیری، عرش سے فرش تک کا سفر محض چند گھنٹوں میں۔ واہ میرے مولا، تیرے رنگ نرالے، تو نے آفتاب زبیری جیسے ہیرو پہ ترس نہ کھایا، شکل دی شہزادوں جیسی اور تقدیر فقیروں سی۔ اچھا مذاق کیا تھا یہ ابیہ انصاری کے ساتھ، تو نے ہاتھ کر دکھایا، دایاں دکھا کر بایاں جوڑ دیا۔ اچھی بلی محلوں میں رستی بستی کو اٹھا جھونپڑی میں لا پٹھا لو، اس سے کیا، جھونپڑی کے مقدر جاگ اٹھیں گے، کوئی جاگے برسوں سے، یہ پارس پتھر برسوں سے ادھر ہے، کوئی کرشمہ نہ ہوا تیری قدرت کا، نہ کوئی معجزہ، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ہم جیسے ہیرے بھی، اور یہ سچا موتی بھی تیری سنگ تراشی کے عجوبے بن کر رہ گئے ہیں۔ پھوپھا جان بیٹھک کی سیڑھی پر کھڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، روشی تم نے وہ پلے تو پڑھا ہوگا، پرنسز آن دا روڈ، ہماری بیا کے ساتھ ہی وہیں کچھ ہوا ہے، شہزادی جاگی تو کٹیا کی باسی۔ وہ سر ہلا ہلا کر افسوس کیے جا رہے تھے۔ بیا ایک جھٹکے سے اندر کی طرف مڑ گئی۔ میں جا رہا ہوں، شام کو دیر سے آؤں گا، روشی دروازہ بند کر لو۔ اس نے پیچھے سے ان کی آواز سنی، ظاہر ہے سارا غبار تو نکال گئے تھے۔ یہ شاید پھپھو کا کمرہ تھا۔ کمرے کی دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ 2 الگ الگ بستر لگے تھے، سنگل بیڈ پر سامنے کی دیوار کے ساتھ کپڑوں کی الماری تھی، فرش کے درمیان میں چٹائی بچھی تھی، کمرے کے ایک کونے میں پرانا سا پیٹسل فین پڑا تھا۔ کمرے میں یہی چیزیں تھی۔ وہ بیزار ہو کر باہر نکل آئی۔ روشی اب زور و شور سے پائپ لگا کر صحن دھو رہی تھی۔ تم کیوں باہر آئی؟ میں تمہیں کچھ پڑھنے کو دوں؟ وہ ذرا رک کر بولی۔ نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پھپھو کچن میں پیڑھی پر بیٹھی آلو چیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دیکھ لیتی، ایک بار شاید آواز بھی دی، اس نے دھیان نہیں دیا۔ روشی نے 10 منٹوں میں صحن چمکا دیا اور اب وائپر لگا رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت دھوپ کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ پسینہ اس کے سر کے بالوں سے نکل کر پورے چہرے اور گردن پر پھسل رہا تھا، مگر وہ بڑے مزے سے صفائی میں مگن تھی۔ بیا اندر چلی جاؤ بیٹا، باہر گرمی ہے۔ پھپھو باسکٹ میں چھلکے پھینکنے آئی تو اس سے بولی۔ اچھا، وہ کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ باہر واقعی گرمی تھی، صحن سے جیسے بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ پنکھا چلا کر کرسی پر بیٹھ گئی، یوں ہی ٹیبل پر پڑی کتاب اٹھا کر ورگردانی کرنے لگی۔ اب کیا زندگی اس طرح گزارے گی؟ بغیر لفظوں کو دیکھے وہ ورق الٹے جا رہی تھی۔ ساری زندگی اسی قفس میں۔ افسردگی اس کے چاروں اور چھانے لگی۔
اس گھر میں اس کی دلچسپی کا کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ رافع کس قدر خشک مزاج اور اکھڑ شخص ہے جسے یہ تک پتہ نہیں کہ اس کی شادی ہوئی ہے، جس نے شادی کی رات اسٹور میں سو کر گزاری ہو۔ مجھ سے کیا محبت کرے گا؟ یہ تو گلا پڑا ڈھول ہوگا جسے مجھے تعمر بجانا پڑے گا۔ کیا میں بجا پاؤں گی؟ میں نے تو خود پر اتنا جبر، اتنا صبر کرنا سیکھا ہی نہیں۔ سوالوں کے بھنور اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ آج روشی کیوں شلوار ٹانگے صحن دھو رہی ہے؟ کل میری باری ہوگی۔ کیا یہی میری زندگی کا مقصد تھا؟ اور رافع کے امتحان؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ امتحان دے کر 1000 جوتے چٹخانے کے بعد کون سا اسے کسی مجسٹریٹ کی نوکری مل جائے گی؟ وہی 5000 7000 کی نوکری، اور 5-7 ہزار میں گزارا کیسے؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ ممی آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ذرا بھی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ اور ذرا آپ، تم اتنے بے وفا، وعدے کے کچے نکلو گے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ پھوپھا جان صحیح کہتے ہیں، اس کو تقدیر کی ہیرا پھیری کہتے ہیں۔ وہ بس رو دینے کو تھی جب روشی جھاڑو دستر اٹھائے اندر چلی آئی۔ تم بور ہو رہی ہو؟ ٹیپ ریکارڈ لگا لیتی، یہ پڑا ہے۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک اسپیکر والے ٹیپ ریکارڈ کی طرف اشارہ کیا، جس کی طرف اس کا بالکل دھیان نہیں گیا تھا۔ نو تھینکس۔ روشی تندہی سے ڈسٹنگ کرنے لگی۔ ٹی وی لگا لیتے، مگر اس پر بھی انٹینا ہی لگا ہے، کیبل امی لگوانے نہیں دیتی، وہ ڈسٹنگ کے دوران کہے جا رہی تھی۔ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں، کہتے ہوئے اس نے چپکے سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ فون انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں لازمی لگ جائے گا، اس نے جیسے خوشخبری سنائی۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تم اپنے کپڑے سیٹ کر لو الماری میں، بلکہ میں فارغ ہو جاتی ہوں تو دونوں مل کر لیتے ہیں۔ اسے ایک اور آئیڈیا سوچا۔ وہ پھر سے بے دلی سے کتاب کے ورق الٹنے لگے۔ پھر شام تک کسی طرح کی بوریت میں وقت گزرا۔ دوپہر کو پھوپھے کے اصرار پہ اس نے 2-3 لقمے لیے تھے۔ سونے کے لیے لیٹی تو نیند نہیں آئی، اٹھ کر باہر چلی آئی۔ صحن میں بھی خوب تپش ہو رہی تھی، پھر مڑ کر اندر چلی آئی۔ رات کا کھانا بھی یہ لوگ جلدی کھا لیتے تھے۔ پھوپھا جان تو 7 بجے ہی آ گئے، رافع 9 بجے تک بھی نہیں آیا تھا۔ روشی نے تینوں کا کھانا لگایا۔ اسے لگا اس گھر میں ایک ہی ایکٹیویٹی ہے، کھانا بنا لو اور کھا لو، برتن دھو لو، صفائی کر لو، اور گھر بیٹھے بیٹھے اسے بھلا کتنی بھوک لگ سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چپکے سے اٹھ کر روشی کے کمرے میں آ گئی۔ ارے تم ادھر آ گئی؟ روشی چند منٹوں بعد بوتل کے جن کی طرح موجود تھی۔ میں ادھر ہی سوؤں گی، تم میرا بستر ادھر ہی لگا دو، اس نے قطعیت سے کہا۔ وہ چل ہمیں کھڑی رہی اور پھر باہر نکل گئی۔ پھر اس نے ابھیا کا بستر اپنے کمرے میں لگا دیا۔ اس کے دونوں سوٹ کیس گھسیٹ کر ادھر لے آئی۔ اپنی الماری کا ایک حصہ اس نے خالی کر دیا۔ میں صبح کپڑے رکھ لوں گی، اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ وہ چپ کر کے اپنے بستر پر آ بیٹھی اور تکیے کے نیچے سے کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے چند منٹوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ پرسوں پریکٹیکل ہے نا فزکس کا، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اوہ، وہ اٹھ بیٹھی۔ پریکٹیکل تو میرا بھی ہے۔ اسے یاد آیا اس کی تھوڑی سی کتابیں اور ضروری کاغذات زویا نے چھوٹے سوٹ کیس میں رکھے تھے۔ تم پریکٹیکل تو دو گی نا؟ روشی نے اس سے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ روشی نے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے آگے کر دی اور خود پریکٹیکل نوٹ بک اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تیسرے دن ان کا پریکٹیکل تھا۔ ان دونوں میں اس کی رافع سے ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ 8 بجے نکل جاتا اور رات کو 11 بجے کے بعد لوٹتا۔ پھوپھو اس کا سرد رویہ اور خاموشی کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی۔ پھوپھا جان کی اپنی دنیا تھی۔ 10-11 بجے گھر سے نکلتے، کبھی دوپہر میں اور کبھی رات گئے لوٹتے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا بیٹھک ہی میں تھا۔ وہ یوں بھی ان کی موجودگی میں کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ پریکٹیکل کے لیے ان دونوں کو جلدی گھر سے نکلنا تھا، مگر روشی کے کام ہی تمام نہ ہو رہے تھے۔ روشی چلو بھی، اب دیر ہو رہی ہے۔ آخر 15 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ کچن میں رافع بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی پکار پر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر پلٹنے لگی۔ میرا خیال ہے سلام دعا کا رشتہ تو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، وہ بھی جب کہ ہمارا سامنا 3 دن بعد ہو۔ وہ منہ نیچا کیے دھیرے سے اس سے بولا، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے فی الحال اس کو قبول کرنے کے بارے میں غور کر لیا جائے تو مناسب ہوگا۔ وہ جواب دے کر پلٹ گئی۔ روشی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ چلو، اس نے دوپٹہ اچھی طرح اڑا اور روشی کے پیچھے نکل آئے۔ آج پھر دھوپ تیز تھی، ہوا نہ ہونے کے برابر تیکھا، سورج خوب ہی آگ برسا رہا تھا، مگر اب اسے موسم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تیز چلنے سے وہ 6 منٹ میں کالج پہنچ گئی۔ روشی 1 منٹ۔ کالج کے گیٹ کے آگے اس نے روشی کو روکا۔
کالج میں اپنی دوستوں وغیرہ کو میرے اس نئے رشتے کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے چہرے پر آیا پسینہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے صاف کیا۔ کیوں؟ وہ کچھ حیرت سے بولی۔ یوں ہی، تم کسی سے ذکر نہیں کرو گی اب کہ اس نے کچھ سختی سے کہا۔ اوکے، جیسے تم کہو، اب چلیں، کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کالج اس کے لیے نیا تھا، نہ کالج کا ماحول، مگر آج اسے لگ رہا تھا وہ پہلی بار کالج آئی ہے۔ ہر شناسا چہرے اور منظر سے نظریں چراتے ہوئے وہ لیب میں گھس گئی۔ روشی کی دیر فائدے میں تھی۔ اس کے لیب میں داخل ہونے کے 2 منٹ بعد ہی پیپر شروع ہو گیا تھا۔ کلاس فیلوز اور خاص طور پر اپنے گروپ کے دوستوں سے ملنے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے اس نے تھیوری اور پریکٹیکل دونوں جلدی مکمل کیا اور فوراً لیب سے نکل آئے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے بے اختیار اس کی نظر کوریڈور کے آخری سرے پر بنی کلاس کی طرف اٹھی۔ ادھر زویا کی لٹریچر کی کلاس ہوتی تھی۔ 4th ایئر کی کلاسز شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے پل اس نے گردن موڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی سائنس بلاک سے نکل آئی۔ اب یہ روشی صاحبہ معلوم نہیں کب آئے گی۔ گراؤنڈ عبور کر کے وہ ماربل کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ بیا، ایک بے حد شناسا سی سرگوشی اس کے بائیں پہلو میں ابھری تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کوشش کے باوجود وہ فوری طور پر گردن موڑ کر دیکھ نہ سکی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً اچھی ہوگی کیونکہ ناول بہت ہی اچھا ہے۔ آئی نو میں آپ لوگوں کو ڈیوریشن کم دے رہی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو ناول کی ایپیسوڈ زیادہ ہی دے رہی ہوں، تو ایک دن میں اتنا بن جاتا ہے یار کہ 1 گھنٹے تک کا ناول تو بن ہی جاتا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی 8ویں ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔